لوگوں کو اس چیز کے اوپر تھوڑی سی ہو نا، وہ میں لفظ نہیں وہ استعمال کرنا چاہتا، جیسے وہ بڑے عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا کچھ، تو وہ اس پہ ایک آرگومنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی جس چیز کی آرکائیو موجود ہو نا اس چیز کے اوپر بحث نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں کو اپنے علم کے اوپر تھوڑا سا اضافہ کرنا ہو، وہ مدینہ شریف کے اندر روضہ کے بالکل سامنے، مجھے گیٹ کا نمبر نہیں یاد، وہاں پہ مدینہ کا ایک میوزیم ہے، اور اس کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں لکھ کے جس رکھنے کا جو رواج تھا وہ کتنا کلیئر، اور لکھائی جو تھی وہ کتنی زیادہ صاف اور آج کے دور میں بھی محفوظ ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر علی، یہ جو ایجاد اور اقتباس ہے نا، یہ مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے، یہ دونوں لفظ بڑے دلچسپ ہیں۔ اب اس پہ حضرت اسامہ والا واقعہ، یہ مشورہ دینے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی ایسے حالات نہیں ہے۔ آپ نے آگے سے جملہ کیا پیش کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر مدینے کے اندر جانور آ جائیں سارے، یہاں پہ طوفان آ جائے، یہاں پہ میری بوٹیاں کر دیں، میں پھر بھی یہ ضرور کروں گا جو کہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ اقتباس کی ایک ایسی نیکسٹ لیول ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس چیز کی ایک منطقی شاید ترجیح یہ ہو سکتی تھی کہ اس چیز کو ڈیلے کر دیا جائے، لیکن بات یا ختم ہو جاتی نا تو پھر بات معاملہ تھا، یا ختم نہیں ہوئی۔ آپ حضرت اسامہ کی سواری کے ساتھ ساتھ گئے اور کہا کہ اس کی گرد بھی جو میرے پہ پڑے گی اس سے بھی میری نجات ہوگی۔ اقتباس حضرت ابوبکر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ایسے ہی ہے ان کی، بلکہ اگر آپ ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھے چونکہ، تو ہر حوالے سے ہی اتباع کا ان کا یہی لیول تھا آلموسٹ ہر حوالے سے، لیکن بہرحال اللہ کا قانون ہے کہ وہ بعض معاملات میں بعضوں کو ایک انفرادیت، بے شک انفرادی شان سے نواز دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی بہت ہمارے درمیان بڑی ہمارے معزز بزرگان نے بات کی قرآن مجید کی تدوین کے حوالے سے نا۔ دیکھیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید مکمل دے کر گئے تھے، وہ پورا تھا، مکمل تھا، مدونہ تھا، وہ تھا لوکل نیڈ کا۔ ابو بکر صدیق نے جو ڈیولپ کروایا وہ تھا نیشنل ضرورت کا، اور سیدنا عثمان نے جو ڈیولپ کروایا وہ تھا انٹرنیشنل ضرورت کا۔ کیا بات ہے! بس جو دائرہ بڑھتا گیا، غیر عرب آ گئے، پھر اعراب کی ضرورت پڑ گئی، یہ چلتے پہلے اعراب نہیں ہوتے تھے، پھر لغت قریش پر اس کو خاص کر دیا گیا۔ یہ یوں تمدن، اور یہ جو دائرہ بڑھتا کہ سیدنا عثمان نے جو فائنل ورژن ڈیولپ کروایا وہ بین الاقوامی ضرورت کا تھا، بہت اچھی بات، اور وہ ڈیولپ شدہ پہلے کا موجود تھا، اصل موجود تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک پہلو آج بڑی ضرورت ہے اس پر کرنے کی ضرورت۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب پرور تھے نا، اور حضرت بلال کی چکی چلایا کرتے تھے، یہ پرتاؤ کا لفظ جو بھی راغب بھائی نے بولا، پرتاؤ حضرت ابوبکر صدیق میں بھی تھا۔ طبقات ابن سعد میں ایک واقعہ حضرت ابوبکر کے باب میں لکھا ہوا ہے، وہ واقعہ ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں ہلا جلا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہمیشہ نیکیوں میں حضرت ابوبکر سے کمپٹیشن کرتے تھے، آگے بڑھنے میں کوشش کرتے تھے کہ میں آگے بڑھوں۔ جنگ تبوک کے مال پہ بیٹھ گئے تھے کہ میں نہیں جیت سکتا، ہاں بیٹھ گئے تھے نا، لیکن کوشش تو ہوتی ہے خیرات میں آگے بڑھنے کی۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر کی پوری نیکیوں کو ابوبکر صدیق کا ایک حصہ بھی قرار دیا گیا۔ اچھا، اب ہوا کیا، ایک سر قبیلہ تھا، ان کی بکریاں تھیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ ایک بچی تھی، لڑکی تھی، اکیلی تھی۔ اور یہ خلافت کے بعد ہے؟ خلافت کے بعد ہے، پہلے ہے، پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے۔ اب حضرت ابوبکر جاتے تھے، ان کا دودھ وغیرہ دو کے اس بچی کو دے کے آتے تھے، وہ جو بھی آگے چلاتی تھی، سیل آؤٹ ہوتا تھا، اس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب رسول اللہ کی وصال مبارک وصال فرما گئے، حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے، خبر آہستہ آہستہ 2 4 10 دنوں میں پہنچ گئی ہر جگہ۔ اب اس بچی تک وہ خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ گئی، اس نے کہا کون دھوئے گا، اب ہمارا دودھ کون دھوئے گا۔ اچھا، اب یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت تشریف لے آئے، تو انہوں نے کہا آپ تو خلیفہ ہے، اب ہمارا دودھ کون دھوئے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے بیٹی پریشان نہ ہو، اب بھی تمہارا دودھ اسی طرح دوہا جاتا رہے گا، اور ابوبکر پر اضافی ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں، پچھلی کسی بھی ذمہ داری سے وہ اب جی نہیں چرائے گا، وہ بھی چاہے۔ اب خلیفہ وقت ہے، اور ایک بچی کی بکریوں کا دودھ دو کے اس کو دے کر آ کے اپنی امور باقی معاملات چلا، اسی کو خلیفہ وقت کہتے ہیں، اسی خلیفہ۔ اور خلیفہ دیکھیں، ادب کا مقام دیکھیں کہ کسی نے خلیفۃ اللہ کہا، اس کو ٹوک دیا، فرمایا نہیں، خلیفۃ اللہ رسول اللہ تھے، صلی اللہ علیہ میں تو خلیفہ رسول اللہ، میں تو رسول اللہ کا خلیفہ۔ ایک یہ پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، دیکھیں ان لوگوں کی جو پریکٹیکل اپروچ ہے نا، ان کو بیان کرنا۔
دیانتداری حد ہے. اب ہم ہر لوگ کہتے ہیں یار وہ تو صحابی تھے, دیانتدار تو ہونا ہی تھا, لیکن دیکھیں وہ کیسے دیانتدار تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ استعمال کریں ایکسلنس. حضرت سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں وصال مبارک سے پہلے, یہ بھی امام ابن سعد نے لکھا طبقات میں, حضرت سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میرا وصال ہونے والا ہے, مجھے حالات نظر آ گئے ہیں, تو دیکھ لینا میرے جو اثاثے کا میں لفظ بول رہا ہوں, جو اس وقت ہمارا ہے اور جو خلافت کو لینے سے پہلے تھا, اس میں کوئی فرق ہو, اس میں جو فرق ہو وہ مال جسٹیفیکیشن نہ دینا کسی کو کہ ہم نے محنت سے بنایا تھا, ظاہر ہے کام تو کر رہے تھے, 3 بیٹے تھے, اس کو بیت المال میں جمع کروا دینا. بڑا پیغام ہے آج کی حکومت کے لیے, یہ بڑا پیغام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور جس طرح باقی نہیں ماننی ہم نے یہ بھی نہیں ماننی. اور جب خلیفہ بن گئے تو کندھے پہ کپڑا رکھ کے بازار جا رہے تھے, سیدنا عمر نے کہا بھائی اب آپ امیر المومنین ہیں, کیا کریں؟ انہوں نے کہا تو میرے گھر کو کس نے چلانا ہے؟ اپروچ دیکھیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے اپنی بیوی بچوں کو تو پالنا ہے نا, خلیفۃ المسلمین وہ تو ہوں اپنی جگہ پہ. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کا اتنا وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ کا گھر چل جائے. پھر منیمم ویج پہ آئے. تو منیمم ویج پہ آئے. انہوں نے کہا جب میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں منیمم ویج لیول کو بڑھا دوں گا. کیا بات ہے حضور. اس پہ ذرا ایک تو ہجرت کے اوپر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سفر ہے اس پہ ذکر کیجئے, اور پہلے آپ کچھ کہنا فرما رہے تھے. جی بات ہو رہی تھی جمع تدوین قرآن کی, جو بہت بڑی خدمت ہے, احسان ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس قرآن کریم پر مستشرقین چپ ہو کر نہیں بیٹھ گئے کہ یہ مسلمانوں کا قرآن ہے تو بس اس کو من و عن تسلیم کر لیا جائے. مجھے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا, میں نے وہاں پہ قرآن سینٹر کا وزٹ کیا, میں جایا گیا وہاں پر قرآن کریم کو اس کی اوریجنل ٹیکسٹ سے کمپیئر کر کے دوبارہ لکھا جا رہا تھا. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں قرآن کریم کے ٹیکسٹ کو لے رہے تھے اور اس کو کمپیئر کر رہے تھے آج کے قرآن کریم کے ٹیکسٹ کے ساتھ. اپنے اس میوزیم کے میوزیم میں نہیں, انہوں نے قرآن کریم کے تحریر, قرآن کریم کے نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے اور ان کو کمپیئر کیا تاکہ ثابت کریں کہ اس کے اندر کمپیریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تبدیلی آئی ہے. ان دا اینڈ میں نے ان سے پوچھا ڈڈ یو فائنڈ اینی چینج ناؤ اڈیز. مجھے کہنے لگے ہمیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ملی. میں نے پوچھا آپ نے کہاں سے قرآن لیے, اس کی آیتوں کو کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے غاروں کے اندر لکھے ہوئے قرآن کی آیتوں تک کو چھانچ پٹک اپروچ کی. یعنی جب سے قرآن کریم لکھا جا رہا ہے ہم نے اس کو وہاں سے ٹریس کیا, اور ٹریس کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آج مسلمانوں کے پاس جو قرآن کریم ہے یہ بے آئینی ہی وہی قرآن کریم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر تھا. میں بات کرنا چاہوں گا جو علی وقار بھائی نے ایک بات کی ہے کہ اگر طاقتور ہے اور وہ کمزور کو کھا رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہو کے طاقتور کے مد مقابل موجود ہیں. آج کے حکمرانوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو طاقتور کے ساتھ نہ کھڑا کریں, اپنے آپ کو کمزور کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے حقوق کو پورا کروائیں. اگر وہ نہیں کرواتے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیں گے؟ حکمرانی کا نشہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کی جواب دہی اس سے بھی بڑی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. بہت ممنون. دل نہیں کر رہا اس محفل سے اٹھنے کو, خدا کی اس محفل کو ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا, لیکن بہرحال وقت کی قید ہوتی ہے. وہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہہ رہے ہیں کہ کتنے ٹکڑے تھے کپڑے کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب آپ نے یہ کہا, بیٹی نے یہ کہا باپ سے کہ یہ کپڑا جو ہے یہ پرانا ہے, تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو نئے کپڑے ہیں وہ زندوں کے کام آئیں گے. میں تو اللہ کے ہاں حاضر ہو رہا ہوں, مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. جب